واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرک لوگ، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی بھلائی آئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا ہم اس کو بھلا دیں، تو نات بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بدلے کفر کی طرف پھیر دیں، حسدم من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے ظاہر ہو چکا۔ فاعفو واصفحوا، تم چھوڑ دو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں وہ تم پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، اور اہل کتاب کہنے لگے ہرگز وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر صرف یہودی یا عیسائی۔ تل کا امانی، جو یہ ان کی خواہشیں ہیں، ان کے خیال ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان پر کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کے 112 تک ہم چلے ہیں، تقریباً یہ 15-16 آیات بن رہی ہیں، 11 رکوع 12 رکوع یہ بن رہا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ ساری کی ساری رکوع جو ہے اس شان نزول پر موقوف ہے، اس کی مختلف آیات کا شان نزول ہے کہ بھئی یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اس میں جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت، احترام اور مقام کے لیے بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت کریمہ، کہ عرب کے لوگ، یہودی، وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے راستے تلاش کرتے رہتے تھے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ بھی انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا۔ وہ راستہ کیا تھا کہ جو اہل ایمان تھے نا، مسلمان، جب یہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھا کرتے تو حضور کو مخاطب کر کے کہا کرتے راعنا، راعنا، رے الف عین نون اور الف، راعنا، اے آقا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف نگاہ فرمائیے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں گے، ہم آپ کی بات کو اچھی طرح سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور عمل کے قابل ہو سکیں گے۔ یہ لفظ کہا کرتے تھے مسلمان۔ اب جو عرب کے مشرک تھے نا، یہودی، انہوں نے جب اس لفظ کو دیکھا نا، راعنا، کہ یہ لفظ کہتے ہیں، انہوں نے اسی لفظ کو عبرانی زبان میں تبدیل کیا، اور عبرانی زبان میں راعنا گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وہ اسی لفظ کو بدلتے اور اس کو کہتے راعینا، تھوڑا سا لمبا کرتے، یعنی عین کے بعد یہ کا اضافہ کرتے، اور جب اس کا ترجمہ عربی میں دیا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، جیسے ملازم رکھا ہوتا ہے نا جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، اس کو چرواہا کہا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے۔ اب صحابہ کہتے راعنا، آقا ہماری طرف توجہ کیجیے، وہ کہتے راعینا۔ اب یہ بات صحابہ کو بھی نامناسب لگتی تھی کہ حضور کی شان میں ہمارے سامنے بیٹھ کے بے ادبی اور گستاخی کے جملے بولے، اور رب تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً یہ آیت اتار دی اور صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ آج کے بعد تم نے بھی راعنا نہیں کہنا، بلکہ اس کی جگہ پہ لفظ ہی بدل دیا، انظرنا، انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجیے۔ اسے ایک بات سمجھ آئی کہ ہر وہ لفظ یا ہر وہ جملہ جو ذو معنی، جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی، ایسا لفظ اللہ کے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری آج ہمارے معاشرے میں نعت کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں، اسٹیجوں پہ پڑھے جاتے ہیں اور ہم نیچے سے سبحان اللہ کی بس داد دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ذو معنی الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا، اعلیٰ حضرت نے تو اس کو کفر تک لکھا ہے، اور ہمارے شعراء لکھتے ہیں، نعت خوان حضرات پڑھتے ہیں اور ہم سن رہے ہیں بس۔ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی مشہور نعت شریف ہے یہ، وہ اس کے جملے ہیں کان لا کے سنیاں، بڑے شوق سے ہم سنتے ہیں، کان لا کے سنیاں میرے مصطفیٰ نے تے دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا۔ اب یہ جو کان لا کا لفظ ہے نا، کان لا کے سنیاں، یہ ذو معنی ہے،
یہ ذو معنی ہے، کیونکہ جو بندہ جاسوسی کرتا ہے نا، اس کے لیے بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو بڑے کان لا لا کے سننا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ توجہ سے سنا، دوسرا ہے جاسوسی والا، تو جاسوسی کا معنی حضور کے لیے ان کی شایان شان ہی نہیں۔ اسی طرح ایک کلام بڑا مشہور ہے، اسی بڑے خوش ہونے ہیں، ایک خواب سنا، آقا میریاں اکھیاں مدینے میں رہ گئی۔ میں ایک پروگرام پہ بیٹھا ہوا تھا، سید فقیر حسین شاہ صاحب یہ قری شریف نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نعت خان نے یہ کلام شروع کیا، آقا میری آنکھوں بند کر، ختم کر، انا ہو کے آیا ہو کیوں؟ اب یہ بھی ذو معنی ہے نا، یہ بھی ذو معنی ہے۔ وہاں پہ لوگ کی اکھیاں چھوڑنے نہیں جاتے، لینے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے سارے ایسے کلمات ہیں، ایسے جملے ہیں نعت شریف کے اندر۔ اسی طرح میں پورے ایک جگہ پہ تھا، تو اب ایک نعت شریف پڑھنے والے وہ کیا پڑھتے ہیں، اجڑی حسین سامنے بستی حسین، یہ بھی جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سوچا جائے اگر آقا حسین اجڑ گئے تو دنیا میں آباد کون ہے؟ حضرت حسین علیہ السلام نے تو سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر کے خود ہمیشہ کے لیے آباد ہیں، تھے اور رہیں گے، ہمیں بھی آباد کر دیں۔ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے لیے، نبی کے لیے ان کو استعمال کرنا یہ شایان شان نہیں ہے۔ اللہ نے تبھی تو منع کر دیا کہ صحابہ آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا، لفظ ہی بدل دو تاکہ وہ شائبہ ہی نہ رہے۔ تو فرمایا انظرنا، آج کے بعد تم نے کہنا ہے یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجیے، اور جب حضور تمہاری طرف دیکھیں پھر واسمعوا، پھر حضور کی بات کو غور سے سنو۔ رہی یہ بات جو کافر ہیں، جو یہ جملے کہتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہم نے آخرت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے جو دوسری آیت ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کا بھی شان نزول ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے نا یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا، چند لڑکوں کا، اوباش لوگوں کا، مشٹنڈے قسم کے لوگوں کا، جن کا مشن اور مقصد کیا تھا، جگہ جگہ پہ بیٹھتے اور اظہار کرتے حضور کی محبت کا، جبکہ اندر ہی اندر سے وہ لوگوں کے نظریات کو خراب کرتے، عادات بری سکھاتے، اظہار محبت رسول کا کرتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہے، اظہار محبت رسول کا ہو رہا ہے اور اندر ہی اندر سے لوگوں کے عادات کو بدلا جا رہا ہے، دین کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ارادے کو ظاہر کر دیا اس آیت میں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ٹولہ ہے نا مخصوص قسم کا، جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دین اسلام سے باغی بھی کر رہا ہے، اے نبی یہ تمہارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ ان کا مشن یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ان پر کلام نازل ہوتا ہے، خیر اور بھلائی کی باتیں نازل ہوتی ہیں، یہ نہ ہو، اس کو وہ کسی نہ کسی شکل میں پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے بھلائی کے لیے منتخب کر لے، جس پہ چاہے اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، میں بہت بڑے فضل والا ہوں، لیکن ان سے ہوشیار رہیں، یہ منافقت کی چال چلتے ہیں یہ یہودی۔ اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ یا نقصان ہوا ہے یا ہوگا تو قوم یہود سے ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں، وہ اپنی شرارتوں سے آج بھی باز نہیں آ رہے۔
आगे तीसरी आयत आ गई, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसका भी शान नुज़ूल है। शान नुज़ूल ये है, कुरान का एक उसूल पहले समझ लें। उसूल ये है कि कभी कभी ऐसे होता था, एक आयत नाजिल हुई, बाद में उस आयत को मनसूख कर दिया गया, उसकी जगह पे नया हुक्म आ गया। ये मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ कि वो क्यों आता था और क्या वजह थी। सहाबा इकराम के साथ एक मामला शुरू हो गया। वो क्या, एक हुक्म नाजिल हुआ, एक आयत नाजिल हुई, उसको याद करते सुनते, रात को जब सोते ना तो सुबह तक वो आयत भूल जाती, सिर्फ बिस्मिल्लाह ज़हन में रह जाती। रात को याद किया, याद करके सोए, सुबह उठने तक ना बिस्मिल्लाह शरीफ रह जाती, बाकी आयत भूल जाती। अब सहाबा इकराम हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ ये मामला हुआ है। उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये किबार सहाबा इकराम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौलाना शेर खुदा रजी अल्लाह ताला, या रसूल हमारे साथ ये मामला हुआ है, रात को हम आयत याद करके सोए हैं, सुबह उठे हैं तो बिस्मिल्लाह हमारे ज़हन में है, बाकी आयत भूल गई। आका ये क्या वजह है? नबी अलैहि सलाम का चूंकि तरीका कार ये होता था, जब भी कोई सवाल आता तो अब तवक्कुफ फरमाते जब तक कोई हिदायत, कोई हुक्म ना नाजिल हो जाता। अभी हुजूर ने उनका कोई जवाब नहीं दिया था कि ये आयत नाजिल हो गई। और ये आयत क्या नाजिल हुई, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताएं कि जब कोई आयत हम उतारते हैं, उतारने के बाद अगर तुम लोग उसको भूल जाओ, तुम्हारे ज़हनों से निकल जाए, हम उसको बुला दें, तो ये समझो कि इसके बदले में कोई इससे बेहतर हुक्म नाजिल होने वाला है। जो पिछला हुक्म तुम्हारे ज़हनों से निकाल दिया गया, इसकी जगह पर नया हुक्म नाजिल हो गया, नई आयत नाजिल हो गई। अब पिछली आयत मनसूख हो गई और नया हुक्म जो आया वो राइज हो जाएगा। अब ये मनसूख आयात होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। अभी भी कुरान पाक में कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मनसूखुल हुक्म है। ये दो तरह की आयात हैं। कुछ आयतें वो जिनके लफ्ज भी मनसूख हो गए, अल्लाह ने उसकी जगह पे नए लफ्ज उतार दिए, और कुछ आयतें वो हैं जिनके लफ्ज मौजूद हैं लेकिन उनका हुक्म बाकी नहीं है, हुक्म खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर जिना की जो सजा है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, 18वें पारे में है कि जिना करने वाला मर्द और औरत जिना करें, उनको 100 कोड़े मारो। ये आयत अभी कुरान में मौजूद है, जबकि इससे पहले जो आयत थी वो मनसूख हो गई। वो आयत क्या थी, इन्नमा युतला अलैकुम फी किताबिल्लाहि अश-शैखु वश-शैखतु इज़ा ज़नया फरजमुहा। ये पहली आयत ये नाजिल हुई। इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह का कलाम तुम पे पढ़ा जाता है कि जब शेख और शेखा यानी बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत जब जिना करे तो इनको रजम कर दो, संसार कर दो। फिर बाद में इस आयत को मनसूख किया गया और इसकी जगह पे नया हुक्म नाजिल हुआ, और वो है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि जिना करने वाला मर्द और औरत जब जिना करें तो उनको 100 कोड़े मारो। अब ये जो 100 कोड़े मारने वाला हुक्म है, ये कंवारों के लिए ठहरा, और जो संसार करने वाला हुक्म है ये शादीशुदा के लिए ठहरा, और ये आज भी हुक्म कायम है। अल्फाज मनसूख हो गए, हुक्म इसका कायम है। जैसे हजरत माइज असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहब ये रसूल थे, शादीशुदा थे, नबी अलैहि सलाम के पास आए, या रसूलुल्लाह मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह के रसूल ने मुंह फेर लिया, इस तरफ आ गए, या रसूलुल्लाह जिना हो गया, हुजूर ने फिर मुंह फेर लिया, फिर इस तरफ आ गए। 4 मरतबा ऐसे हुआ, यानी 4 मरतबा इकरार ले लिया। अब 4 मरतबा इकरार लेने के बाद
نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو سنسار کر دو۔ اب کھڈا نکالا گیا، ٹویا نکال کے آدھا آدھا زمین میں گاڑا گیا اور پتھر مارے گئے۔ سنسار کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، کھڈا نکال کے نیچے والا حصہ زمین میں گاڑ دیں، اوپر والے حصے کو اس وقت تک پتھر ماریں جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر مارے گئے تو حضرت خالد بن ولید آئے، انہوں نے مارا پتھر تو ماتھے پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑے تو انہوں نے نفرت کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلا کے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ ماعز کی توبہ کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا ہے اور اتنا ثواب دیا ہے کہ اگر اس ثواب کو سارے مدینے پہ تقسیم کریں تو لوگ ختم ہو جائیں، اس کا ثواب ختم نہ ہو، اتنا اس کو ثواب دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو زنا کرنے والا شادی شدہ ہے اگر زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ آج ہم کیا کریں، ہم جاوید غامدی کے فتنے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آن لائن جو آن دی ریکارڈ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ زنا اگر اپنی مرضی سے کر لیا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے یہ لا بھی پاس کیا ہے، پچھلی گورنمنٹ نے یہ قانون بھی پاس کیا ہے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر۔ اگر زنا بالجبر ہو، زبردستی کسی کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ جرم شمار ہوگا کانسٹیٹیوشن کے مطابق، پاکستانی لا کے مطابق، اور اگر اپنی مرضی سے زنا کر رہے ہیں تو کوئی جرم نہیں۔ یہ آپ کی گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، حالانکہ قرآن اس بات کو نہیں مانتا۔ دین کہتا ہے شادی شدہ ہے زنا کرے گا تو سنسار ہوگا، غیر شادی شدہ ہے زنا کرے گا تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ اس آیت کا شان، اللہ نے فرمایا نات بخیر منہا او مثلہا، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ یا اس سے بہتر یا اس جیسا نیا حکم لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اس آیت میں 3 عقیدے ہمیں سمجھائے گئے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہر مسلمان کے لیے 3 عقیدے رکھنا لازمی ہے اللہ کے بارے میں۔ پہلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، جیسے چاہے جس نظام کو چلائے، جس طرح چاہے وہ چلائے۔ اور تیسرا، اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر بھی نہیں ہے، حامی و ناصر حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ بحیثیت مسلم اس آیت نے ہمیں یہ سمجھایا۔ پہلا عقیدہ، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے، قرآن آپ کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے، کبھی 1 آیت آ گئی، کبھی 2 آیتیں آ گئی، کبھی 4 آیتیں آ گئی۔ انہوں نے اصل میں بات کی مسلمانوں سے، جو نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ تھے ان سے بات کی، جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ذکر بھی آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر کا ذکر آتا ہے۔ ان سے باتیں کرنے لگے، بھئی تمہارا نبی کیا ہے، کبھی 1 آیت سنا دیتا ہے، کبھی 2 سنا دیتا ہے، کبھی 4 سنا دیتا ہے، ہمارے نبی کو دیکھو نا، اکٹھی 1 مرتبہ کتاب مل گئی، تمہارے نبی کے پاس ساری کتاب اکٹھی کیوں نہیں آئی؟ اب یہ سوال کر کے وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے، صحابہ حضور کے پاس آ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں حال ادھر سے ملنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی پر تو پوری کتاب نازل ہوئی تھی، تمہارا نبی کبھی 1 آیت سناتا ہے، کبھی 2 سناتا ہے، کبھی 4 سناتا ہے، پوری کتاب اس پہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا، توقف اختیار کیا، انتظار ہے کہ اوپر سے کوئی پیغام آئے۔
تو یہ پیغام آ گیا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے محمد ان سے ذرا پوچھو کیا تم چاہتے ہو اس طرح کے سوال کرو جیسے موسیٰ سے قوم نے کیے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے مختلف سوال کیے تھے، کیا تم بھی اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو؟ تم بھی اس طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو؟ اب جو حضرت موسیٰ سے قوم نے سب سے بڑا سوال کیا تھا نا، سب سے اہم سوال، وہ پتہ کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گئے نا کوہ طور پہ تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے دیکھا قوم ساری بگڑی پڑی ہے، بچڑے کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے موسیٰ جی رب وہ ہوتا ہے جو نظر آئے، رب وہ ہوتا ہے جو بولے، آپ جس رب کی بات کرتے ہیں وہ نہ تو ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، یہ جس کو ہم نے بچھڑے کو خدا سمجھا ہے یہ بولتا بھی ہے، یہ نظر بھی آتا ہے، یا تو اس طرح کرو نا کہ تمہارا رب نظر بھی آئے، ہم سے باتیں بھی کرے، ہم اس کو رب مان لیں۔ اس طرح کے سوال میں پھر وہ حضرت موسیٰ ان کو کوہ طور پہ لے گئے، وہ پچھلی باتیں ہم گزر چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی ان سے اس طرح کے سوالات کیے، تو صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سارا قرآن کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، جس کی جتنی جتنی جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی قرآن ویسے ویسے نازل ہوتا رہا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کیا تمہارا بھی یہ خیال ہے کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے سوال پوچھے تھے تم بھی اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا من یتبدل الکفر بالایمان، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی اس سوالات میں نہ پڑو۔ اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، دین اسلام کا جو حکم آتا ہے نا اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آئیں بائیں شائیں کریں، ہم اپنی مرضی اس میں داخل کرنا چاہیں، ہم اپنی مرضی اس میں ٹھونسنا چاہیں، یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب دین اسلام کا حکم آ گیا تو بس سر تسلیم خم، بس اگر اپنی مرضی ٹھونسیں گے تو پھر مودودی بنیں گے، اگر اپنی مرضی ٹھونسیں گے تو سر سید احمد خان بنیں گے، اپنی مرضی ٹھونسیں گے تو ڈاکٹر اسرار بنیں گے، اپنی مرضی ٹھونسیں گے تو ذاکر نائک بنیں گے، اپنی مرضی ٹھونسیں گے تو اس وقت جو فتنہ بنا ہوا ہے مرزا جیل میں، یہ فتنے پیدا ہوں۔ جب ہم قرآن کو دین کو اپنی عقل کے ترازو پہ لے کے آئیں گے، تیری عقل کیا ہے؟ تیری عقل دین کی پابند ہے، دین تیری عقل کا پابند نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی واضح طور پہ کہا اس طرح کے سوال کرتے ہو؟ جو ایسے کرے گا قد اللہ سوال سبھی، وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، چاہے وہ ذاکر نائک ہو، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے وہ مودودی ہو، چاہے وہ جیل میں ہو، چاہے وہ غامدی ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، وہ سب اسی مد میں آ جائیں گے جو عقل کے ترازو میں دین کو تولیں گے۔ پھر آگے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اس کا بھی شان نزول ہے، اس کا شان نزول یہ ہے فخاذ بن عازب اور زید بن قیس، یہ دو یہودیوں کے بڑے پڑھے لکھے بندے تھے، انہوں نے نا حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، یہ صحابہ تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے، حذیفہ بن یمان بھی اور عمار بن یاسر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھے نا فخاذ بن عازب اور زید بن قیس یہودی، ان کو بٹھا کے نا تو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ موٹیویٹ کس انداز کا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، دولت ہے، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، کاش تم ہمارے دین پہ ہوتے نا تو تمہیں پیسہ بھی ملتا، تمہیں دولت بھی ملتی، تمہیں شہرت بھی ملتی، کیونکہ پیسہ دولت اور شہرت صرف انہی کو ملتی ہے جو یہودی ہوتے ہیں۔ یہ ذہن سازی کر رہے ہیں ان کی، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، دونوں صحابہ کی نا، کیونکہ یہ غریب تھے، پیسہ بھی نہیں تھا، شہرت بھی نہیں تھی، دولت بھی نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، تو کہنے لگے اگر تم یہودی ہو نا ہمارے دین پہ چلو،
تمہیں پیسہ دولت شہرت ہر چیز ملے گی۔ اب یہ حضرت عمار بن یاسر حضرت حذیفہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے ہم حضور سے پوچھیں گے پھر بات کریں گے۔ یہ وہاں سے اٹھے حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخاذ بن عازر اور زید بن قیس یہ دونوں ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دین اسلام چھوڑ کر یہودی بن جاؤ، پیسہ دولت شہرت ہر چیز ملے گی، یا رسول اللہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے بس بات سنی ہے، آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب جیسے آپ حکم صادر فرمائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آقا یہ بتائیں کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر توقف اختیار کیا، آسمان سے یہ حکم آ گیا، اور حکم کیا آیا کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اہل کتاب یہودی جو ہے نا بڑا یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم، کاش کاش تم دین چھوڑ کے واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو دو وجہ ہیں، ایک یہ کافر ہیں اس وجہ سے، دوسرا یہ تمہاری عزت سے حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ نوازا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس مرتبے سے ہی حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تب یہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی تم چھوڑو دین اسلام، چھوڑو واپس یہودیت میں آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں حتی یاتی اللہ بامرہ، اے محمد آپ پریشان نہ ہو، ان پر اللہ کا حکم آنے والا ہے، اور اس اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بس آپ کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم، بس تم لوگ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہاں پر رہ کے جو کر لو گے اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے سامنے تمہیں وہ تحفے کی شکل میں مل جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اللہ فرماتا ہے جو ایماندار لوگ ہوں گے نا ہمارے دربار میں آئیں گے، ان کا استقبال ہوگا سلام کے ساتھ، مطلب اللہ ان کو سلام پیش کرے گا، تو جو تم کرو گے تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آخری آیت ہے قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، اس کا بھی شان نزول ہے۔ وہ شان نزول کیا ہے؟ نجران کا جو وفد آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مبالغہ کرنے کے لیے، انہوں نے مبالغے کی نوبت تو بعد میں آئی، پہلے انہوں نے نا یہودیوں کی ایک میٹنگ بلائی، کیونکہ اس میں 11 علماء تھے یہود کے بڑے بڑے، یہودیوں کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہود علماء نے مکے کے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی جنت بس ہماری ہے، یہودیاں تو علاوہ کسے جنت نہیں جانا، یہ انہوں نے میسج دیا کہ یا جنت میں یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب مکے کے یہود نے یہ بات سنی تو وہ بڑے خوش کہ لو جی ہمیں تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، ہمیں تو جنت جو ہے نا وہ سجی سجائی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی کہ تم جنتی ہو گئی، ہمارے اوپر مور لگا دی گئی۔ اب یہ بات نہ وہ گلی گلی کوچا کوچا اس کا پرچار کرنے لگے، بھائی جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، ہم جنتی ہیں پکے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں۔ اب یہ بات صحابہ کو بھی جب خبر ملی تو صحابہ اکرام حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تو یہ چرچا ہے جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، انہوں نے تو باہر یہ شوشہ پھیلایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام پھر توقف اختیار کیا، پھر حکم آ گیا اور سخت حکم آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہو کہ تم کہتے ہو نا کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان
ہودن او نصارا، کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے. تلک امانیہم، اے محمد یہ بس ان کا خیال ہی ہے، خیال سے آگے کچھ نہیں ہے. یہ اگر اس سے بھی آگے بڑھنا ہے تو قل ہاتوا برہانکم، ان کو چیلنج دے دو کہ تم کہتے ہو نا ہم جنت کے مالک ہیں، لاؤ دلیل اس پہ لاؤ. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں صرف عیسائی یا یہودی جائیں گے، اپنے اس دعوے پہ دلیل لاؤ اگر سچے ہو. جی اسی کہنے ہیں نا پنجابی میں پیو دا پتر ہے کہ کر کے وخا. اللہ نے بھی یہی کہا پیو دے پتر ہو تو کر کے دسو، لاؤ دلیل اس پہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ نے قانون دے دیا، فرمایا جو مسلمان ہوگا، نیک ہوگا، اچھا اجر اسی کو ملے گا. بس یہ اصول سمجھا دیا. پھر یہودی عیسائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا، بس اسلم، جس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور محسن دنیا میں رہ کے نیکیاں کرتا رہا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، رب نے اس کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں پریشان ہوں گے اور نہ آگے پریشان ہوں گے. تو یہ آج کے جو ہے نا 12واں رکوع ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اللہ کریم ہم سب کو توفیق فہم دین اور توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میرے اللہ تیرا قرآن سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، مولا کریم ہم سب کی اس الفت کو، اس محبت کو، اس مشقت کو قبول فرما. اللہ یہ محنت کرتے ہیں، اپنے فضل سے اس کا اجر اور صلہ عطا فرما، ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے میرے مالک سب کی بخشش فرما. اس مسجد سے محبت کرنے والے جتنے چلے گئے سب پہ کرم فرما. مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما. ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.